خبروں کا وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے خبریں سنیے۔ سری نگر سمیت مختلف علاقوں میں گھروں پر بھارتی فوجوں کی جانب سے چھاپے، بھارت میں آزادی صحافت کا بحران، ایک رپورٹ۔ پہلگام واقعہ غیر جانبدار عالمی تحقیقات میں ترکیہ کی شمولیت کا خیر مقدم کرتے ہیں وزیر اعظم پاکستان۔ پاک بھارت کے درمیان کسی بھی طرح کا تصادم دونوں اطراف کے عوام کے لیے تباہ کن ہوگا، فاروق عبداللہ۔ پاکستانی خاتون سے شادی کرنے پر بھارتی پیراملٹری اہلکار نوکری سے برطرف۔ پاکستان نے جدید ٹیکنالوجی سے لیس میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ بھارت آسام میں ایک اور شخص کو پاکستان کا دفاع کرنے پر گرفتار کیا گیا، وزیر اعلیٰ ہمنت بسوا سرما۔ بھارت نے حملہ کیا تو سکھ پاکستان کی پہلی دفاعی لائن ہوں گے، گورپتونا سنگھ پنون۔ پاکستان اور بھارت شملہ معاہدہ اور لاہور اعلامیہ کے تحت اختلافات ختم کریں، روس۔ پہلگام فالز فلیگ آپریشن، فرانسیسی میڈیا بھی مودی حکومت کی جعل سازی پر بول پڑا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، امریکہ۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں تعینات بھارتی فوجوں نے آزادی پسند عوام کے خلاف اپنے مسلسل کریک ڈاؤن کے دوران سری نگر سمیت مختلف علاقوں میں گھروں پر چھاپوں اور تلاشی کارروائیوں کا سلسلہ تیز کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق بھارتی پولیس نے تصدیق کی کہ شہری سری نگر کے مختلف علاقوں میں امتیاز احمد پری، ہریش کول، مطیب ظہور بٹ، باسط اشرف ملک، محمد رفیق شاہ اور دیگر افراد کی رہائش گاہوں پر چھاپے مارے گئے اور تلاشیاں لی گئیں۔ بھارتی پولیس نے بتایا کہ یہ تلاشیاں بھارت کے خلاف کسی بھی سازشی سرگرمی کا پتہ لگانے اور اسے روکنے، شواہد اکٹھے کرنے اور معلومات حاصل کرنے کے مقصد کے تحت لی گئیں تاکہ مختلف دستاویزات اور ڈیجیٹل ڈیوائسز کو اپنے قبضے میں لیا جائے۔ پیرس میں قائم عالمی صحافتی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی جانب سے جاری کی گئی سال 2025 کی ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس رپورٹ میں کہا گیا کہ بھارت 180 ممالک میں 191 نمبر پر ہے۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے بھارت کو ان ممالک میں شامل کیا ہے جہاں میڈیا کی ملکیت کا سیاسی مقتدروں کے ہاتھوں میں ارتکاز میڈیا کی تکثیرت کو خطرہ لاحق ہے۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کا کہنا ہے کہ بھارت میں 2014 میں مودی کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے بھارتی میڈیا نزاع کی حالت میں ہے۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے کہا کہ بھارتی صنعت کار مکیش امبانی، جو مودی کے قریبی دوست ہیں، 70 سے زائد میڈیا آؤٹ لیٹس کے مالک ہیں جن کی کم از کم 800 ملین بھارتی پیروی کرتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں گودی میڈیا کا عروج دیکھا گیا ہے۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کا کہنا ہے کہ میڈیا آؤٹ لیٹس جو پاپولزم اور بی جے پی کے حامی پروپیگنڈے کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ 2025 ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مودی حکومت پر تنقید کرنے والے بھارتی صحافیوں کو بی جے پی کے حمایت یافتہ ٹرولز کے ذریعے ہراساں کرنے کی مہم عروج پر ہے۔ مودی اور اس کے حواریوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ بھارت میں آزادی صحافت کا گلا گھونٹ کر وہ اپنے جرائم کو چھپا نہیں سکتے۔ بھارت میں آزادی صحافت پر حملہ عالمی میڈیا تنظیموں کے لیے جاگنے کا وقت ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پہلگام واقعے کے بعد بھارت کی اشتعال انگیز کارروائیوں کے باوجود پاکستان کا رد عمل ذمہ دارانہ رہا ہے۔ غیر جانبدار عالمی تحقیقات میں ترکیہ کی شمولیت کا خیر مقدم کریں گے۔ میاں شہباز شریف سے ترکیہ سفیر ڈاکٹر عرفان نظرولو نے وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات کی۔ اس موقع پر ترکیہ سفیر نے کہا کہ ترکیہ پاکستانی موقف کا حامی ہے۔ ترکیہ سفیر نے پاکستان کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے خطے میں کشیدگی کو کم کرنے اور جنوب ایشیائی امن و سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے موجودہ بحران میں تحمل سے کام لینے پر زور دیا۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے صدر اردوان کا جنوب ایشیا میں امن و امان کی موجودہ صورتحال میں پاکستان کی حمایت کے ساتھ ساتھ خطے میں امن کے مطالبے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ دوسری جانب سوئٹزرلینڈ نے پہلگام واقعے کی تحقیقات میں تعاون کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ یونان نے بھی پہلگام واقعے کی آزاد اور شفاف تحقیقات کے لیے پاکستان کی تجویز کا اعادہ کیا ہے۔ سربراہ خارجہ امور یورپی یونین خواجہ قلاس نے پاکستان اور بھارت کی وزراء خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے میں دونوں ممالک پر زور دیا کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور صورتحال میں بہتری کے لیے بات چیت آگے بڑھائیں۔ پاکستانی دفتری خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے یونان اور سوئٹزرلینڈ کے وزراء خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ اسحاق ڈار نے بھارت کے بے بنیاد الزامات اور اشتعال انگیز پروپیگنڈے کو مسترد کیا اور سنتاس معاہدے کو روکنے کے بھارتی فیصلے پر سخت تشویش کا اظہار کیا۔ سوئس وزیر خارجہ نے پہلگام واقعے کی تحقیقات کے لیے پاکستان کی آمادگی کو سراہا اور تحقیقات میں تعاون کی خواہش کا اظہار کیا۔ یونانی وزیر خارجہ نے خطے میں امن و استحکام کے لیے بات چیت کی اہمیت پر زور دیا۔
बिया शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत पहलगाम वाक़ये में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का किसी भी किस्म का सबूत देने में नाकाम रहा है और वो पाकिस्तान को पहलगाम वाक़ये से जोड़ने की साजिश कर रहा है। तुर्किया की जानिब से जुनूब एशियाई अमन अमान की मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की हिमायत के साथ साथ खत्ते में अमन के मुतालबे पर सदर रजब तैयब एर्दोगान का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की मीडिया विंग से जारी प्रेस रिलीज़ के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से तुर्किया के सफ़ीर ने गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात की। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए खबरदार किया है कि किसी भी तरह का तसादुम न सिर्फ फौजियों बल्कि सरहद के दोनों अतराफ के आम लोगों के लिए तबाहकुन होगा। फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कशीदगी को कम करने के लिए सिफारती कोशिशें भी जारी हैं, ताहम वक्त ही बताएगा कि आलमी ताकतें बहरान को हल करने में कितनी कामयाब होती हैं। उन्होंने कहा कि जब कशीदगी बढ़ रही है, अमन के इक़दामात की हिमायत ज़रूरी है। पहलगाम वाक़ये के बाद भारत से पाकिस्तानी शहरियों के अखराज पर रद्द अमल देते हुए फारूक अब्दुल्ला ने इस इक़दाम को गैर इंसानी करार देकर इसे तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने पहलगाम वाक़ये को सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की संगीन नाकामी करार देते हुए कहा कि इज्तिमाई सज़ा इस मसले का हल नहीं है। उन्होंने भारत में बढ़ते हुए मुस्लिम दुश्मन जज्बात का हवाला देते हुए मुसलमानों की शनाख्त को मिटाने की कोशिशों समेत उन्हें मुनज़्ज़म तरीके से निशाना बनाया